السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج میں آپ کی خدمت میں فرسٹ ایئر کی کتاب کی موجودہ غزل خواجہ میر درد کی جو لکھی گئی ہے، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان اور کبریائی کو بیان کرتے ہوئے لکھی، اس کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ خواجہ میر درد وہ صوفی شاعر تھے جن کی جتنی تعریف بھی بیان کی جائے وہ کم ہے۔ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ خواجہ میر درد کو اردو غزل گوئی کا سب سے بڑا صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ آپ نے شاعری کے دامن میں تصوف کے پھول کھلائے اور غزل کی بنیاد عشق حقیقی پر رکھی۔ آپ اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے، چنانچہ ایک دیوان فارسی کا ہے اور ایک دیوان اردو کا۔ فارسی نثر میں آپ نے تصوف کے موضوع پر کئی کتابیں لکھیں، جن میں اسرار الصلوات، نالہ درد، آہ سرد اور درد دل قابل ذکر ہیں۔ مرزا علی لطیف آپ کے بارے میں لکھتے ہیں، اگرچہ دیوان درد بہت مختصر ہے لیکن سراپا درد و اثر رکھتا ہے۔ اب غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ ہے، مقدور ہمیں کب تیری وصفوں کے رقم کا، حقہ ہے کہ خداوندہ ہے تو لوح و قلم کا۔ اس کی تشریح بیان کرتی ہوں۔ خواجہ میر درد شعر میں اپنے رب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم تیری خوبیاں یا تیری صفات کو بیان کر سکیں۔ یہ سچ ہے کہ تو لوح و قلم کا مالک ہے، تو تقدیر لکھنے والا ہے۔ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم تیرے اوصاف بیان کر سکیں۔ سارے سمندروں کو سیاہی میں بدل دیا جائے اور دنیا کے سارے درخت قلم بنا دیے جائیں، سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن تیری تعریف کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ اے اللہ، تیری صفات بیان کرنا ناممکن ہے۔ شاعر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بقول شاعر، کہاں میں بندہ عاجز، کہاں حمد و ثنا تیری، حد ور عقل سے بڑھ کے ہے عظمت اے خدا تیری۔ اب شعر نمبر 2، جس مسنت عزت پہ ہے تو جلوہ نما ہے، کیا تاب گزر ہووے تا قل کے قدم کی۔ تو اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ خواجہ میر درد اس شعر میں اپنے محبوب حقیقی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے جس عزت اور احترام کی جگہ پہ ہماری عقل کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں، یعنی ہم میں اتنی فہم و فراست نہیں ہے کہ ہم تیری عظمت اور بڑائی کو مکمل طور پر سمجھ سکیں۔ انسانی عقل کی اتنی پہنچ نہیں ہے کہ تیرے مرتبے کا ادراک کر سکے۔ ہماری عقل ناقص اور اللہ تیری عقل کامل ہے۔ اللہ کی ذات بہت اعلیٰ و رفیع ہے، ہماری سوچ کی رسائی اس تک ہو نہیں سکتی، گویا ہماری عقل کے لیے محال ہے کہ ہم اس کی خدائی کا احاطہ کر سکیں۔ بقول شاعر، باہر نہ آ سکی تو قید خودی سے اپنی، اے عقل بے حقیقت دیکھا شعور تیرا۔ شعر نمبر 3، بستی ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد تجھ سے ہی تو گھر و ویرا حرم کا۔ اس کی تشریح، تمام انسان تیرے ہی سائے میں جیتے ہیں، سب تیرے ہی بندے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں۔ ساری ہی عبادت گاہیں تیرے ہی دم سے آباد ہیں۔ تمام مشرکین جو اپنے خود ساختہ خداؤں کو پکارتے ہیں، لیکن در حقیقت عطا تو ہی کرتا ہے سب کو۔ دنیا کی حقیقت تیرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اس کی اہمیت ہوتی تو کافروں کے ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، لیکن تو کریم ذات ہے، اپنی عنایات اور مہربانیاں تو سب پر کرتا ہے کہ تو بے نیاز ہے۔ سارے کفار و مسلمان تیرے ہی دم سے جی رہے ہیں۔ بقول شاعر، مدرسہ یا دیر تھا، کعبہ یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہماں تھے وہاں، بس تو ہی صاحب خانہ تھا۔ شعر نمبر 4، ہے خوف اگر جی میں ہے تو تیرے غضب کا، اور دل میں بھروسہ ہے تو تیرے ہی کرم کا۔ اب اس کی وضاحت ہے اس طرح، خواجہ میر درد اس شعر میں اپنے محبوب حقیقی سے مخاطب ہو کر
کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے دل میں کسی کا ڈر یا خوف ہے تو وہ تیرا ہی خوف ہے، تیرا ہی ڈر ہے۔ میں ڈرتا ہوں تیری ناراضگی سے، دل میں امید بھی تیری رحمتوں کی ہے کہ ایک تو ہی بخشنے والا ہے، کہ تیری تمام صفات میں سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ تو رحمان ہے۔ اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری رحمت سے ساری امیدیں وابستہ ہے کہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ بقول شاعر: سامنا قہر کا ہے، دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہوں کہ خدا حکم سناتا کیا ہے۔ شعر نمبر 5۔ مانند احباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی، کھینچا نہ پر اس بحر میں عرصہ کوئی دام کا۔ اس کی وضاحت خواجہ میردرد شعر میں زندگی کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی بڑی مختصر ہے، ایک بلبلے کی مانند جو پل بھر میں ختم ہو جائے گا۔ ہم اس دنیا میں پانی کے بلبلے کی طرح مختصر مدت تک کے لیے آتے ہیں۔ ہماری زندگی ناپائیدار ہے، اس لیے ہم انسانوں کو آخرت کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ بقول شاعر: ہستی اپنی احباب کی سی ہے، یہ نمائش سیراب کی سی ہے۔